بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ شاہدہ نے کہا رات 2 بجے وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس لیے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ نوید ہی تھا؟ یقین تو ہمیں بھی نہیں تھا، لیکن صبح فیروز نے کنویں کے پاس نوید کا شناختی کارڈ پڑا دیکھا تھا اور فوراً شہر اس کی خیر خبر کے لیے رابطہ کیا تو وہ نوید نے خود اقرار کیا کہ وہ رات کنویں پر گیا تھا۔ او اچھا، عرشی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب تم تو جانتی ہو عرشی کہ پرانے کنویں کے قریب تو رات کو کتے بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جن بھوت گھومتے پھرتے ہیں۔ اور نوید حقیقت جانتے ہوئے بھی ابھی شاہدہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے آواز دی، شاہدہ ذرا ادھر آنا، اور شاہدہ میں ابھی آتی ہوں کہہ کے چلی گئی۔ جبکہ عرشی کچھ سوچنے لگی۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، عرشی نے خود سے کہا، اور ساتھ ہی کام کر رہ گئی، کیونکہ پرانے کنویں کا خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پرانا گاؤں ایک طرف واقع تھا، جس کے کنارے پر برگد کا ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ ہندوؤں کے زمانے میں یہاں عورتیں آ کر پوجا پاٹ کرتی تھیں اور اپنے ہیرے جواہرات کی امی گہرائی میں پھینک دیتی۔ وہ درخت کو اپنا بھگوان مانتی اور شکرانے کے طور پر اپنے زیورات کنویں میں پھینک دیتی۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے کنویں کی گہرائیوں میں سونا تلاش کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں سونے کی کوئی چیز نہ ملی۔ کنویں کو ختم کر کے یہاں آبادی کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک ذمہ دار آدمی نے پہلے برگد کے درخت کو کاٹنے کے لیے مزدور وغیرہ بلائے، لیکن جیسے ہی آرا درخت کے تنے پر چلتا، وہاں سے خون نکل آتا اور سب مزدور درخت کاٹنے سے انکاری ہو گئے۔ کنویں کو بند کرنے کے لیے اسے مٹی سے بھر دیا گیا، لیکن دوسرے دن کنویں میں مٹی کی بجائے زہریلے کیڑے بھرے ہوئے تھے، جو آنن فانن لیٹتے ہوئے قریبی آبادی میں گھس گئے اور ہر گھر میں اتنی بیماریاں پھیلائی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمیندار نے کنویں اور درخت کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اس کے بعد اس جگہ کو پراسرار اور عجیب جگہ سمجھا جانے لگا۔ وہاں رات کو کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے عجیب الخلقت مخلوق دیکھی تھی۔ گاؤں کا کوئی کتا بھی اگر رات کو کنویں کے کنارے سوتا تو صبح مردہ ملتا تھا، اس لیے کنویں کی دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے اکثر عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ غرض وہ جگہ بھاری سمجھی جانے لگی اور لوگوں نے وہاں شام کے بعد جانا ترک کر دیا۔ بس انہی وجوہات کی بنا پر کنویں سے سب خوف کھاتے تھے، سوائے مائی بختوں کے، جو کنویں سے پورے 20 گز دور گاؤں کی گلی میں سفید چادر زمین پر ڈالی رہتی تھی۔ ایک تکیہ، ایک تسبیح اور ایک جائے نماز، اس کی کل کائنات تھی۔ لوگ اسے خدا ترسی میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ مائی بختوں کے گھر سارا دن لوگوں کا جم و گیر رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں خدا نے اتنی شفا دے رکھی تھی کہ وہ جس کو بھی دعا دیتی، وہ خوشحال ہو جاتا اور ہر قسم کی بیماری اور تنگی ختم ہو جاتی۔ عرشی مائی بختوں کے دل سے عزت کرتی تھی۔ عرشی نے ہوش سنبھالتے ہی مائی بختوں کے وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے دیکھا۔ مائی بختوں دبلی پتلی ادھیڑ عمر عورت تھے۔ ان کے چہرے سے ہمیشہ نور ٹپکتا تھا۔ وہ سارا دن تسبیح ہاتھ میں لیا کنویں کو گھورے جاتی۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ فوراً ہاتھ کے اشارے سے سامنے سے ہٹا دیتی تھی اور دوبارہ کنویں پر نظر گاڑ دیتی۔ لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ مائی بختوں کا کوئی تعلق اس کنویں سے ضرور ہے، کہ وہ رات کو بھی وہاں جانے سے نہیں گھبراتی۔ آج عرشی نے واپس شہر جانا تھا۔ جب گاڑی مائی بختوں کے ٹھکانے کے سامنے سے گزرنے لگی تو عرشی نے فوراً گاڑی کو رکوایا اور گاڑی رکتے ہی نیچے اتری اور مائی بختوں کے قریب جا کر دو زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے مائی بختوں کے ساتھ گھٹنے پکڑ لیے۔ مائی بختوں، جو عرشی کی آمد سے بے خبر کنویں کو دیکھنے میں مشغول، تسبیح کے دانے تیزی سے پھیرنے لگی۔ اماں، خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے اماں میری مدد کرو، اماں میرا نوید۔ بس مائی بختوں کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ ان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آنکھوں کا زاویہ بدلا
اور عرشی کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری آنکھوں میں محبت نہیں، پیار نہیں، بلکہ عشق ہے۔ وہ تجھ سے تیرا عشق نہیں چھین سکتی۔ جا، خدا تیری مدد کرے گا۔ اور سن، ہار کبھی مت ماننا، ہمت کبھی مت ہارنا۔ جا، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ مائی نے عرشی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ کنویں پر نظر کاٹ کر عرشی سے لاتعلق ہو گئی۔ عرشی نے بھیگی آنکھیں پوچھی اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں اس کے والدین بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گاؤں سے آئے انہیں 5 دن ہی ہوئے تھے کہ عرشی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی میں صرف نوید کو دیکھنے جاتی تھی۔ نوید نے خود بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اب وہ شاذ و نادر ہی یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ عرشی نے کچھ ہی دنوں بعد یونیورسٹی میں جانا بالکل ترک کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں گھس کر خدا سے التجائیں اور دعائیں کرتی۔ اس کے کمرے میں ضرورت کی اشیاء کے علاوہ قرآن شریف، جائے نماز اور تسبیح ضرور موجود تھی۔ عرشی نے اپنے کمرے سے ٹی وی، VCR اور ٹیپ ریکارڈ نکال باہر کیے اور کمرہ انتہائی سادگی سے سجایا۔ اس نے اپنی ایک الگ تھلگ دنیا بسا لی، جس کا مقصد صرف اور صرف نوید کا حصول تھا۔ اس کی سچی لگن اور محنت رنگ لائی اور اوپر والے کو اس کی عبادت اور اس کے بے لوث عشق پسند آیا، اور اسے تاکید خواب نظر آنے لگے، جس میں باقاعدہ اسے سبق پڑھایا جانے لگا۔ وہ سوتے میں جو سبق پڑھتی، صبح اٹھ کے قرآن شریف سے وہی سبق پوری توجہ سے معنی یاد کر لیتی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے تقریباً پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اسے اس دنیا کی کوئی خبر نہ تھی کہ روزمرہ کی زندگی میں اسے دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہاں، البتہ اسے نوید کی پوری خبر تھی کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسے نوید کی پریشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا، اور اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کا سدباب کر رہی تھی۔ عرشی کو اس کے مقصد سے باز رکھنے کے لیے کئی اندیکھی طاقتوں نے اسے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن عرشی ایک مضبوط چٹان بن چکی تھی، جس کے سینے میں قرآن پاک منور تھا اور جس کی روشنی کے آگے کوئی ظاہری اور غیبی بلا ٹک نہیں سکتی تھی۔ دوسری بڑی وجہ مائی بختوں کی دعا تھی، جس کے طفیل وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ عرشی کی حالت دیکھ کر واقعی عشق کی سچائی کا یقین ہو جاتا تھا۔ وہ عرشی جس نے دنیا چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی، اپنوں کو چھوڑ دیا، بس صرف اپنے خدا سے لو لگا لی اور اپنی خواہش کو پورا ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ عرشی جان چکی تھی کہ اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے۔ آج عرشی کو تاکو دنیا چھوڑے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ عرشی کا سبب ختم ہو چکا تھا اور اسے نظر آنے والے خواب بھی اب بند ہو چکے تھے۔ آخری خواب میں اس نے مائی بختوں کو دیکھا، جو مسکرا کر اسے شفقت سے دیکھ رہی تھی۔ شکر الحمدللہ، تم نے سارا سبق مکمل کر لیا۔ تم اب اس قابل ہو کہ اس سے لڑ سکو۔ جاؤ، ڈرنا مت، خدا تمہارے ساتھ ہے، اور میری دعائیں بھی۔ عرشی کا دل آج اتنے عرصے بعد پھر نوید سے ملنے کے لیے بے تاب ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، آج میرا کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے، کیوں نہ آنٹی لوگوں کے گھر چلے جائیں؟ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، میں تو دل سے چاہتی تھی کہ تم اس کوٹری سے کبھی باہر بھی نکلو۔ امی نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا امی، میں تیار ہو جاؤں؟ اور عرشی نے اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ ایک شام 6 بجے وہ لوگ نوید کے گھر پہنچے۔ سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن عرشی کی نظریں جسے تلاش کر رہی تھیں وہ اسے ابھی نظر نہیں آیا تھا۔ آنٹی، وہ نوید کہاں ہے؟ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، سارا دن وہیں قید رہتا ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے، تم ذرا جا کر اسے بلا لاؤ، آنٹی نے کہا۔ جی اچھا، اور عرشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوید کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ عرشی نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے کان میں مائی بختوں کی آواز آئی۔ پہلے دن کا سبق 3 بار پڑھ کر خود پر پھونک لو، پھر اندر جانا۔ اور عرشی نے جلدی وہیں کھڑے ہو کر پہلے دن کا سبق، جس میں سورۃ الناس، سورۃ الفلق شامل تھی، 3 مرتبہ پڑھ کر خود پر پھونک لیا اور اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا۔ اندر لال رنگ کا 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس نے ماحول کو کافی ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔
بیڈ پر نوید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو نوید، عرشی نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں نوید نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ او خدایا! نوید کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا تھا کہ عرشی کانپ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ عرشی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں آئی ہے یہاں؟ جا دفع ہو جا، ورنہ میں تمہیں بسم کر دوں گی۔ نوید کی بجائے کسی عورت کی گرجدار آواز فضا میں گونجی، جو بظاہر نوید کے منہ سے نکل رہی تھی۔ عرشی نے خوف سے جھرجھری لی۔ کون ہو تم؟ تیری موت! یہ کہتے ہوئے نوید اٹھا اور عرشی کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ عجیب انداز میں اٹھے اور اس کے چہرے کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے چنگاریاں نکلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ عرشی کے قریب پہنچتا، عرشی کے گرد سبز رنگ کا ایک حصار قائم ہو گیا، جس سے ٹکراتے ہی نوید کے منہ سے دلدوز چیخیں خارج ہونے لگیں۔ وہ تکلیف اور اذیت سے کراہ رہا تھا۔ عرشی کی زبان سے خود بخود دوسرا سبق ادا ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ سبق پڑھتی گئی، فضا میں نوید کی چیخوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ سبق پڑھ کر اس نے آخر میں نوید پر پھونک ماری تو نوید کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ ساکت ہو گیا اور بیڈ پر آ کر گر گیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیل گئی۔ عرشی نے محبت بھری نظر نوید کے وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ حیرت انگیز طور پر نیچے سب لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مشغول تھے، جیسے انہیں کسی چیز کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ عرشی نیچے اتری۔ ابو، ذرا گاڑی کی چابی چاہیے۔ اس کی آواز پر سب چونکے۔ کیوں بیٹا، خیریت؟ ابو نے پوچھا۔ جی ابو، خیریت ہے۔ وہ میری سہیلی کا فون آیا تھا، میں ابھی اسے مل کر آتی ہوں، ضروری کام ہے۔ اس کا بیٹا، اس وقت؟ کل چلے جانا۔ نہیں ابھی ضروری ہے، پلیز، عرشی نے ضد کی۔ اچھا لو، لیکن جلدی آنا۔ اور عرشی چابی لے کر باہر چلی گئی، جبکہ وہ لوگ دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ عرشی گاڑی تیزی سے چلا رہی تھی، اسے فوراً گاؤں پہنچنا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے سڑکیں ویران تھیں اور ہر طرف گہری خاموشی سناٹے کا راج تھا۔ لیکن عرشی کو ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ لگاتار کلام الہی ورد کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ اس کے گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ بار بار گاڑی میں نصب گھڑی پر نظر ڈال رہی تھی۔ اسے فکر تھی تو اس بات کی کہ کہیں اسے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ گاؤں 9:30 بجے پہنچ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کی تھی، لیکن خدا کی مدد سے وہ صحیح سلامت پہنچ گئی۔ گاؤں میں ہر طرف گھٹا گھوپ اندھیرا تھا، ہر طرف ویرانی اور خاموشی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ عرشی گاڑی سے اتری اور چلتی ہوئی مائی بختوں کے مخصوص جگہ پر جا پہنچی، جہاں اس کی سفید چادر موجود تھی۔ لیکن مائی بختوں کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ عرشی وہاں بیٹھ گئی اور مائی بختوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظر بس دور کنویں پر مرکوز تھی۔ چند منٹ بعد ہی مائی بختوں ایک طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ عرشی اٹھنے لگی، لیکن مائی بختوں نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس سے مسحور کن خوشبو ابھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حد درجات اطمینان اور سکون تھا، اور وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ عرشی کو دیکھ رہی تھی۔ مائی بختوں کے ہاتھ میں وہی مقصود تسبیح تھی۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی آئی اور اپنی مقصود جگہ پر بیٹھ گئی۔ شاباش بیٹا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا، اب جاؤ اور اسے ختم کر دو، انہوں نے کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عرشی اٹھی اور کنویں کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے اور کنویں کے درمیان اب 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ برگد کا درخت اپنی جگہ کھڑا لہرا رہا تھا۔ رات کے اس پہر یہ منظر انتہائی روح فرسا تھا، لیکن عرشی عشق کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور کنویں اور درخت پر پھونکا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور ہر طرف مٹی کے بگولے اڑنے لگے
اور دیکھتے ہی دیکھتے برکت کا درخت اور کنواں اس گرد کے بادل کی لپیٹ میں آ گئے۔ دھواں چھٹا تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی عرشی کو غضبناک انداز سے گھور رہی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کا لاسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔